ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج ہری پری کی حاضری کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس پری کی تسخیر کے بعد، جس پری کی حاضری کے بعد پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گی۔ جو ضرورت آپ کو ہوگی اور جو آپ اس سے کروانا چاہیں گے، یہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گی۔ اور بہت ہی آسان عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، اور زیادہ دن کا بھی یہ عمل نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی عمل کے لیے عامل کے اندر روحانیت، جاذبیت اور کشش کا ہونا بہت ضروری ہے۔ روحانی مخلوق کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ماہرین کا یہی جو ہے عملیات کی دنیا میں نچوڑ ہے ان کی زندگیوں کا، کہ بغیر روحانیت، جاذبیت اور کشش کے کامیابی نہیں ہوتی۔ تو دوستو چلو میں آپ کو ویڈیو کی طرف لے چلتا ہوں، لیکن کہ میں نے کہا ہے یہ پری کی حاضری کا ایک اچوک فارمولہ ہے، وہ اچوک عمل ہے۔ پہلی ہی بار اس میں کامیابی مل جاتی ہے، اور پہلی بار آپ کے سامنے یہ عمل آپ کا اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے ایسا عمل کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس عمل میں کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، اور کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کو نہیں ہونے والی۔ آپ کی ہر طرح سے پوری رہنمائی کی جائے گی اس ویڈیو کے اندر، اس چھوٹی سی کلپ کے اندر مکمل طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، اور ہر چیز آپ کو سمجھائی جائے گی کہ کب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور کیسے یہ شروع کرنا ہے۔ ہر چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو دوستو اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اب عمل کا طریقہ کار۔ تو آج کا جو عمل ہے یعنی ہری پری کا جو عمل ہے، یہ عمل آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت پری ہوتی ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ ہی انسانی شکل میں، عورت کے شکل میں یہ پری حاضر ہوتی ہے۔ ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ تو مضبوطی ہونی چاہیے ایک عامل کے اندر، جس نے عملیات میں قدم رکھا ہے اس کے اندر کچھ تو مضبوطی ہونی چاہیے۔ اگر بالکل مضبوطی نہیں ہوگی روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائے گا۔ اگر مضبوطی تھوڑی سی بھی ہوگی تو ایک چنگاری ہی بڑی آگ کو ہوا دیتی ہے۔ اگر تھوڑی سی مضبوطی ہوگی تو آگے چل کے وہ عملیات کی دنیا میں کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے۔ آج کم ہے، کل بالکل ختم ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کچھ مضبوطی ہوتی ہے تو اور مضبوطی بڑھتی ہے، جب ڈر ہوتا ہے تو ڈر ہی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ عملیات کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کیونکہ عملیات کی دنیا جہاں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہیں اس میں ڈر اور خوف کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہ جو غائبی مخلوق ہوتی ہے، جو غیبی مخلوق ہوتی ہے، جب وہ حاضر ہوتی ہیں تو آسانی سے حاضر نہیں ہوتی۔ عامل کو بعض مرتبہ ڈراتی بھی ہیں، دھمکاتی بھی ہیں، اس کو نقصان کا بھی بتاتی ہیں کہ یہ نقصان ہو جائے گا، ورغلاتی ہیں تاکہ وہ عمل کی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور جب عامل عمل کی جگہ کو چھوڑتا ہے تو یہ سمجھے پھر اس کی گردن پر تلوار لٹک جاتی ہے۔ تو مضبوطی ہونی چاہیے عامل کے دل کے اندر کہ وہ کسی بھی قسم کا خوف نہ کھائے۔ اسے بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بس میں دائرے کے اندر ہوں، میرا حصار ہے، اور جب تک میں حصار میں ہوں کوئی چیز میرے بال بھی بہکا نہیں کر سکتی، مجھے ٹچ نہیں کر سکتی، چھو نہیں سکتی۔ جس کا مضبوط یہ عقیدہ ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو دوستو پھر اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ اب میں آپ کو عمل کی ترکیب بتا دیتا ہوں۔ کسی بھی دن سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور یہ عمل آپ رات میں کریں گے۔ رات میں 12 بجے کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، کیونکہ یہ ہری پری کا حاضری ہے، اور یہ اکثر جنگلوں میں ہریالی کی طرف ہی مائل رہتی ہے۔ تو آپ نے ایسی ہی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جو خوبصورت جگہ ہو، تنہا ہو، کوئی آس پاس نہ ہو، کپڑوں پر عطر ہو، اور ساتھ میں اگربتی کا بخور بھی آپ روشن کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک موم بتی ضرور لگا لیں تھوڑی سی روشنی کے لیے، یا آپ اس کو اگر عروج ماہ میں کریں گے، چڑھتے ہوئے چاند میں کریں گے تو اور بھی مزے کی بات ہے۔ تو چڑھتے ہوئے چاند میں کریں گے تو اور زیادہ فائدہ آپ کو ہونے والا ہے۔ تو 12 بجے کے بعد ہریالی میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کپڑوں پہ عطر لگانا ہے، اور جدھر سے سورج نکلتا ہے آپ نے ادھر کو منہ کر کے جو ہے یہ عمل پڑھنا ہے۔ بیٹھ جائیں سورج نکلنے کی طرف جو ہے اپنا چہرہ کر کے، اور پھر آپ نے اس عزیمت کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ عزیمت ہے: اے صحرا کی ہریالی، ہری پری حاضر ہو۔ یہ عزیمت ہے بس۔
اے صحرا کی ہریالی ہری پری حاضر ہو۔ یہ آپ نے 12 بجے کے بعد تمام ترکیب کو جو میں نے ذکر کی ہے اس کو لحاظ رکھتے ہوئے 3000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اے صحرا کی ہریالی ہری پری حاضر ہو، یہ عظیمت ہے، منتر ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے دن بھی آپ اسی جگہ پڑھیں گے، دوسرے دن بھی آپ اسی جگہ پڑھیں گے، پھر تیسرے دن بھی آپ نے اسی جگہ پڑھنا ہے۔ تیسرے دن پری حاضر ہو جائے گی اور پھر آپ نے اس سے سلام کلام کے بعد اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھنا ہے، یعنی پہلے آپ سلام کریں یا وہ سلام کرے تو آپ نے تبھی جواب دینا ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، تیسرے دن ہی آپ نے سلام یا کلام کرنا ہے۔ پہلے 2 دن اگر حاضر بھی ہو جائے آپ نے جو ہے سلام یا کلام نہیں کرنا، پہلے دن اگر حاضر ہوتی ہے تو وہ صرف بیٹھی رہے گی، آپ کی سنے گی جو آپ پڑھیں گے، اور عمل مکمل ہونے کے بعد چلی جائے گی۔ دوسرے دن بھی ایسی ہو، تیسرے دن مکمل ہونے کے بعد وہ سلام کرے گی تو آپ نے جواب دینا۔ اس کے بعد اس سے قول و قرار کر لیں اپنی تمام جائز ضروریات پر۔ آپ اس سے قول و قرار لے لیں کہ میں جو بھی ضرورت میری ہوگی میں آپ کو بلاؤں گا تو آپ نے حاضر ہو کے میری اس ضرورت پر لبیک کہنا ہوگا، اس کو قبول کرنا ہوگا، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ آپ قبول کرا لیں، اس سے عہد و پیمان لے لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لیں، وہ آپ کو طریقہ بتائے یا کوئی نشانی دے، اس کو محفوظ رکھ لیں۔ لیکن یہ عمل آپ کے اور عمل کے بیچ جو عمل کی مخلوق ہے اس کا ایک راز ہونا چاہیے، یہ راز اپنے کانوں کے علاوہ کسی اور کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، یہ صرف آپ کو پتہ ہو اور یا اس مخلوق کو پتہ ہو جس کو آپ نے تسخیر کیا۔ اس کے علاوہ کبھی زندگی میں اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، اگر کریں گے تو پھر اس کے نقصان کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے۔ آپ خود جانیں کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے اور پھر کس طرح سے آپ کی حالت ہو سکتی ہے، اس کا بھی آپ اندازہ رکھ کے جو ہے یہ کام کریں، کیونکہ بعض مرتبہ عمل کی شرائط کو توڑنے پر شدید نقصان ہوتا ہے، جس کو ہم رجعت بھی کہتے ہیں کہ عمل پلٹ جاتا ہے۔ عمل کی جو منافی قوتیں ہوتی ہیں، عمل کی جو اپوزٹ طاقتیں ہوتی ہیں، پھر وہ عامل کی طرف لگ جاتی ہیں اور پھر وہ عامل کو تہس نہس کر دیتی ہیں، اس کو ہلاک اور برباد تک کر دیتی ہیں۔ بعض عاملین کو ایسا دیکھا ہے کہ صرف شرائط ہی کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا اور وہ ہلاک ہو گئے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔